سوچئے جب پورا قبیلہ جنگ کے لیے نکلے اور آخری لمحے بغیر لڑے واپس مڑ جائے تو ایک جنگجو کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ کہانی ہے خالد کی، جو تلوار میں شرمندگی اٹھا کر لوٹا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جو لڑی ہی نہیں گئی مگر اس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بدر کا میدان تیار تھا، مسلمان پہنچ چکے تھے، پھر قریش کیوں رک گئے اور خالد کے دل میں آخر کیا ٹوٹ گیا۔ ویڈیو کو آخر تک آپ جان جائیں گے کہ کبھی کبھی بغیر لڑے واپس جانا تلوار کے زخم سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور جو ایپیسوڈ نمبر 13 ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ موت بالکل سامنے کھڑی ہو اور انسان اس لمحے تلوار نہیں، چیخ نہیں، بدعا نہیں بلکہ نماز مانگے، اور وہ دو مسلمان جنہیں نیلام کیا گیا تھا، وہ جو ایپیسوڈ تھا وہ ایپیسوڈ 13 تھا۔ ابھی یہ جو ایپیسوڈ ہے آج کا، یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 14۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ ایک سپاہی کے ضمیر کی جنگ ہے۔ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا تھا۔ بہت سوچا ہے، سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا تھا۔ میں یہ تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سردار کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے، ابو سفیان نے کہا تھا۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے تھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہ خبر سننے کے منتظر تھے، انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سردار کے دلوں میں جو تکبر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑھا کے یعنی اپنی کام کو بڑا دکھانے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی الجی
जवाब लेकर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी हिजरी का दिन था। लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी उसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने उस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू नहीं समझा। उस याद ने खालिद को शर्मसार सा कर दिया। वजह ये हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मौरख अपने साथ लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कोच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। उसने यहूदियों की खिदमत हासिल की और उन्हें खासी उजरत देकर ताजरों के भैंस में मदीना भेज दिया। उन्हें अबू सुफियान ने ये काम सौंपा था कि वो मदीना में ये अफवाह फैलाए कि कुरैश इतनी ज्यादा तादाद में बदर के मैदान में आ रहे हैं जो मुसलमान ने पहले कभी नहीं देखी। उस मोरख के मुताबिक मदीना में उस अफवाहों को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर उसके असरात भी देखे गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची और ये इतला भी कि बाद मुसलमान पर खौफ व हिरास के असरात देखे गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया, क्या अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज्यादा हो गई? क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं? अगर तुम कुरैश से उस कदर डर गए हो कि उनकी ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो तो मुझे कसम है खुदा जुल जलाल की, उसने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं बदर के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी कहना चाहते थे लेकिन रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों ने दारों से आसमान को हिला दिया। ये सुराग न मिल सका कि अफवाहें किसने उड़ाई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार में कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरात ज़ाहिर हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गए। दिन थोड़े से रह गए थे। कोच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी। उनमें सिर्फ 50 घोड़सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था। लेकिन एक रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद ही अल्फाज के तो मुसलमान बदर को कूच के लिए तैयार हो गए। उनकी तादाद मदीना में हमारी मौजूदगी तक 1500 तक पहुंच गई थी। हमारा ख्याल है कि तादाद उससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीना को जाते हुए उस वाक़े की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया कि वो उस वक्त महसूस करने लगा कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वो भड़का कर भरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान ने खालिद ने उसे कहा, सरदार की इताअत हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार की अदूली की रिवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैया की तरफ तवज्जो ही न दूं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान खालिद ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को अहले कुरैश की पर्चियों के सामने खड़े होकर नारे लगाना नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर कोच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर की तरफ कोच कर गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कोच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर को कूच के लिए तैयार हुई वो 2000 थी और 100 घोड़सवार उसके अलावा थे। क़ियादत अबू सुफियान की थी और उसके मातहत खालिद उकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु और सफ़वान नैब सलार। हस्बे मामूल अबू सुफियान की बीवी हिंद और उसकी चंद एक कनीज़ी और गाने बजाने वाले औरतें भी साथ थी। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में 2 अप्रैल 626 ईस्वी ब मुताबिक 4
ذوالقعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچے. قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے. انہوں نے وہی رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا. صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کی بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا: قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کون ہوگی؟ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے گی، معاذ اللہ، نہ کوئی ان کا نام لینے والا. لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں. تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے. پھر اس گرمی کو دیکھو. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں. میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موضوع حالات کا انتظار کروں گا. ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو. خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے. ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے. دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے. لیکن حکم سب کو ماننا تھا. خالد اکرمہ رضی اللہ عنہ اور سفیان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا. خالد اکرمہ رضی اللہ عنہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا. ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا. لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی. خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبور لشکر کے پیچھے آنا پڑا. خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے کرما رضی اللہ عنہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا. اس کا سر جھکا ہوا تھا. یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہو. خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا. اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا. یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا. اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا. یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا. اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کین کا یاد ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے. یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دولت کاروائیاں شروع کی. مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہیں ہوا. خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے. اور یہ جو ہمارا ویڈیو ایپیسوڈ تھا 14 تھا، کتاب شمشیر بنیام سے یہ جو ہے نا اسکرپٹ ماخوذ ہے. تو ہمارے یوٹیوب چینل حال دل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائکس کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، کیونکہ ہماری یہ ویڈیو کس طرح ہے، آپ کو کس طرح لگ رہے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیو پسند ہے، اگر نیکسٹ ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. شکریہ جی. سبسکرائب ناؤ.